یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اور میری بوڑھی اماں مدینہ پاک کی قریبی ایک بستی میں رہتے تھے۔ اللہ کا فضل یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمارے اوپر یہ ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا شرف اور سعادت ہم دونوں کو، ماں کو بھی بیٹے کو بھی نصیب ہو چکا تھا۔ فرماتے ہیں میں کبھی کبھی اپنی اماں سے اجازت لے لیا کرتا کہ اماں جی اگر مجھے اجازت ہو تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج چلا جاؤں، جا کے تھوڑی دیر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیٹھ جاؤں، نماز پڑھوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کروں۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی میں اپنی اماں سے اجازت لیتا، ہر وقت آنا مشکل اس لیے بھی تھا کہ تھوڑا دوری بھی تھی اور اماں بھی میری بوڑھی تھی، اس لیے ان کی خدمت کے لیے مجھے کافی وقت ان کے پاس رہنا پڑتا۔ فرماتی ہیں ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں جی مجھے اگر اجازت دو تو میں آج شام کی نماز، مغرب کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں حضور کی اقتداء میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ خوش نصیب بیٹے کی خوش نصیب ماں، بچوں کا بھلے بچپنا ہو لیکن یہ اس دور کے بچے ہیں جنہیں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، صحبت میسر آئی۔ بیٹے نے بھی کیسی خواہش کا اظہار کیا، کہا ماں جی مجھے اجازت مل سکتی ہے، آج مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بچوں کی خواہشات اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو امنگ ہے، ان کے من کے اندر اٹھنے والی جو ایک آس ہے، جو آرزو ہے، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، نماز مغرب حضور علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھوں۔ ماں بھی پھر حضرت حذیفہ کی ہے، کوئی عام نہیں، میرے مصطفیٰ کی صحابیہ ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ایک شرط پہ آج اجازت دوں گی۔ ماں جی کیا حکم؟ کہا تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر میرے لیے، ماں نے کہا میرے لیے اور بیٹا اپنے لیے اللہ کے نبی سے بخشش کی دعا ضرور کروا کے آنی ہے۔ اجازت دیتی ہوں، آخر تو چلا جائے گا، مجھے تیرے بعد پانی کی ضرورت پیش آئے، قضائے حاجت کے لیے اٹھنا پڑے، بیٹا میں اٹھ نہیں سکتی، میں تیرے بغیر پانی کا گھونٹ اٹھ کے نہیں پی سکتی، کوئی چیز اگر مجھے کھانے کی طلب ہوئی تو نہیں اٹھ کے لے سکتی، تجھے اجازت دے رہی ہوں، بیٹا تو جا رسول اللہ کی بارگاہ میں، لیکن حضور علیہ السلام کو آج خصوصی طور پہ کہنا کہ وہ تیرے لیے بھی، اپنے بیٹے کو کہا تیرے لیے بھی
اور تیری ماں کے لیے بھی اللہ کا نبی بخشش کی دعا ضرور فرما دے۔ بس ماں نے کہا تھا بیٹا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بخشش کے لفظ نکل گئے پھر تیرا بھی اور تیری ماں کا ہم دونوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ نے عرض کی اماں جی وعدہ کرتا ہوں حضور کی خدمت میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، رسول اللہ کی زیارت کروں گا، پھر آپ کے لیے اور اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کی درخواست بھی پیش کر دوں گا۔ حضرت حذیفہ چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، نماز مغرب آ کر پڑھی، صحابہ اکرام نے بھی پیچھے نماز پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی امامت پہ تشریف فرما رہے۔ نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے کچھ نوافل پڑھے، اللہ تعالیٰ کا کچھ ذکر کیا، جنہیں کام کاج تھا وہ صحابہ جلدی چلے گئے، کوئی بیٹھے رہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اب میں نے جانا تھا، نماز پڑھ چکا تھا، ماں نے کہا تھا بیٹا ذرا نماز پڑھ کے دعا کروا کے جلدی آ جانا، پھر اتنا سفر بھی تو نے کر کے آنا ہے، رات اندھیری ہے، جلدی آنا۔ کہتے ہیں اب حوصلہ نہیں، ہمت نہیں بن رہی کہ نبی کریم علیہ السلام سے کیسے کہوں کہ اللہ کے محبوب دعا فرما دیں، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اب دعا کر دیں تاکہ میں واپس جلدی پہنچ جاؤں۔ کہتے ہیں ہمت نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا فرماتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے رہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے اور اپنے کشانہ اقدس کی طرف حضور جانے لگے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے ہو لیا، لیکن ہمت نہیں بن رہی، حوصلہ نہیں آ رہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے کیسے کہوں کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیں۔ کیسا ادب ہے، کیسا احترام ہے، اس دور کے بچوں کو کتنا پتہ ہے کہ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہاں تو حضرت جبریل بھی آئے تو وہ بھی اونچی سانس نہیں لیتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلا، نبی کریم علیہ السلام آگے ہیں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے چلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے، کون ہے؟ جو پیچھے میرے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی، فرمایا کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، حذیفہ ہے؟ پہلے کہا کون ہے پیچھے آنے والا، ابھی کہتے ہیں میں نہیں بولا، حضور نے فرمایا حذیفہ ہے۔ اوے اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے، تجھے کیا کام ہے؟ جملہ پھر کہتا ہوں تاکہ سارے محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے پہلے جملہ سننا ہے پھر سبحان اللہ کہنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تجھے کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ ماں حاجتو کا کیا کام ہے؟ کہتے میں ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ جو کام ہے سی ہو تو آکھن تو پہلے ہی ہو گیا ہے۔